انتہائی خوبصورت اور دل نشین حاضری پیش فرما رہے ہیں سناخان رسول واجب الاحترام قاری محمد شعیب چشتی صاحب۔ اللہ کریم آپ کی خوبصورت حاضری نوکری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرماوے۔ دوستو اے خوشبو دستی بھئیے بے مدینے تو بلاوا آ رہے ہیں، اور اے پیاری پیاری ہوا بھی دس رہی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مجمع نے اندر کسی اپنے خاص امتی نو پسند کر لے۔ جڑا بندہ چاہتا ہے آج رات میرا عمرے دا ٹکٹ نکلے، ہر بندہ ہی چاہتا ہے، کیڑا نہیں چاہتا، ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن میں سخیاں دا نوکرہ دعا پہ کرتا مالک جڑا بندہ تیرے حبیب دے در واسطے روزانہ تڑپ دے اور حاضری دی سکھ لے کے آئے، اللہ آج رات اس بندے دا مدینے دا عمرے دا ٹکٹ نکل جائے۔ جتنے بھی علماء کرام کثیر تعداد کے اندر موجود نے، میں اپنے ایک ایک بھائی تک پیغام پہنچایا محفل پاک دا، جنہاں نو نہیں آگ سکے معذرت آ گئے میرے حضور دے غلام تھوڑے نورانی چہرے ویکھ کے ساڈا ہاں پہ ٹھر دے ست بسم اللہ جی آیا نو قاری بھائی ریاض صاحب بیٹھے نے، قاری عمر دراز میروی صاحب، علامہ قاری نوید الحسن باروی صاحب، قاری محمد شبان صاحب، قاری محمد شباز سیفی صاحب، بھائی غلام یاسین صاحب بیٹھے نے، حافظ ظہور سیفی صاحب، جتنے حضور دے غلام ٹر کے آئے ہو اللہ سب دی حاضری قبول فرماوے۔ میں بلا تخیر ہی اکاڑا دی دھرتی دے مایانات سنا خان، اللہ نے اکھاں نہیں دیتیاں پر دل بڑا بڑا دیتے ہیں، نابینا سنا خان نے اور انتہائی دل نشین اور خوبصورت آواز دے مالک نے، حافظ قرآن بھی نے، قرآن بھی بڑا سونا پڑھ دینے، اور مدینہ شریف دی حرم کعبہ دی جڑی اذان ہو دی ایک قاری صاحب بالکل اسے کٹتے ہوتے اذان بھی پڑھ دینے۔ میں گزارش کرنا پہلے ایک مصرع اذان دا پڑھن اور اس تو بعد اپنی حاضری شروع کرن۔ سنا خان رسول اندلیب گلستان رسالت کونین حافظ عرفان علی حاکم صاحب آپ تشریف لے کے آن، کریم آقا دی بارگاہ دے اندر خوبصورت گلہائے عقیدت پیش فرمان۔ عظیم سنا خان دا وج گج کے استقبال کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میلاد مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی خوش نصیبی اور خوش بختی کہ اج دی عظیم روحانی وجدانی محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وچ اسی حاضر ہوکر دی اس پاک محفل نو سجایا، اور انتہائی میں شکریہ ادا کرنا میرے برادر محترم میرے بڑے بھائی قاری عبدالقدوس نقشبندی صاحب کے جنہ دے توسل میں اس علاقے وچ کافی دفعہ حاضریاں پیش کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دا سایہ ساڑھے سروں تے تعبیر قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح بھائی آل محمد دی تعریف اور مداثرہ کرے سن، اللہ تعالیٰ آپ دے علم و عمل دے اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے میرے شناخانہ نے مصطفیٰ بھائیوں نے میرے تو پہلے پڑھا، اللہ سب دا پڑھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ بھائی دا حکم ہے کہ پہلے اذان دا ایک مصرع سنانا ہے، اس کے بعد حاضری دا آغاز کرنے ہیں۔ ایک قریب اچھی آواز نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ اذان دا مصرع سن کے شاید کسی دا عمرے دا ٹکٹ نکلے تو مدینے جا کے آکھے گا بھی یار واقعی اذان نہیں، مدینے دی اذان سی۔ اللہ أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. تمام يا أحباب اکھاں لے بیلیو حافظ صاحب دا حق نہیں رکھنا. حافظ صاحب بکاڑا تو کلے سفر کر کے آندے نہیں ہر سال. انہاں دی بجائے رکھا کوئی نہیں, دل لیا کھلی ہے تے سانو اللہ نے دو اکھاں دیتیاں نے. اکھاں لے اپنی اکھاں تے رش کرو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اب آپ اجری خوبصورت محفل پاک میں روح رواں, زینت محفل, صدر محفل, پیر طریقت, رہبر شریعت, آفتاب ولایت, شہزادہ حضرت صدر سلطان بابا عبدالحکیم, صاحبزادہ میاں محمد علی حسن صاحب, زیب سجادہ نشین آستانہ یالی حضرت سلطان عبدالحکیم تشریف لے کے قبلہ میاں صاحب نو دل دیئے تھا گرائیاں تو خوش آمدید. ست بسم اللہ جی آیاں نو اللہ پاک آپ دی تشریف آوری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے. تمام احباب محبت دے نال تشریف رکھو, تمام حضرات محبت دے نال تشریف رکھو. میاں صاحب ایتھے تشریف لے ہو, ایتھے فرنٹ تے آجو. بسم اللہ جی. اللہ پاک آپ دا سایہ ساڑھے سیران دے ہوتے سلامت رکھے ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اساں تاج تے تخت نو کی کرنا, اساں تاج تے تخت نو کی کرنا, ساڈا تاج تیری نالین. اے کملی والے محبوبہ تیری یاد دلے دا چین. کملی والیا محبوبہ تیری یاد دلے دا چین. تو حاکم ہر کے حاکم دا, کیوں ہر حاکم دا کہنے تیرے نال دا سونا ایک وی نہیں. سچ کہنا قسم حسین تیرے نال دا سونا ایک وی نہیں. سچ کہنا قسم حسین. کیونکہ میرے وڈے بھائی عبدالقدوس نقشبندی صاحب تشریف فرما نے, پیر علی حسن سرکار بھی تشریف فرما نے, ایک میں مولا علی علیہ السلام دی شان تے ربائی پیش کر رہا ہوں. جڑا بھمرا بے جائیں کنڈیاں تے او کلی نو سمجھیں کوئی نہیں. او شان رسول دا کی جانے, جڑا ولی نو سمجھیں کوئی نہیں. جڑا بندہ درباراں دی توہین کرے, ہاں جی درباراں دی توہین کرے تے آکھے میں محب اہل بیت ہاں, میں صحابہ نو منن والا ہوں. وہ کتھوں صحابہ نو منن والا یا محب اہل بیت ہے کہ جڑا اولیاء اللہ دی توہین کر رہا ہے کہ جنہاں دے صدقے ساڈے کول دین پہنچے. جڑا بھمرا بے جائیں کنڈیاں تے او کلی نو سمجھیں کوئی نہیں. او شان رسول دا کی جانے, جڑا ولی نو سمجھیں کوئی نہیں. زور پنجدا حاکم او پوچھ دے, جڑا تلی نو سمجھیں کوئی نہیں. انہیں پیار علی نال کی کرنے, جڑا علی نو سمجھیں کوئی نہیں. انہیں پیار علی نال کی کرنے, جڑا علی نو سمجھیں کوئی نہیں. صلو علیہ
وآلہ. دو شعر جشن دے، ایک شعر مولا علی علیہ السلام دی منقبت دور اجازت، کیونکہ میرے اپنے گھر دی محفل ہر سال میں حاضر ہونا. کہہ دو سبحان اللہ. زہرا دا بابا دھرتی تے آئے، زہرا دا بابا دھرتی تے آئے، اسج شیوتایوں رل کے منائے، زہرا دا بابا دھرتی تے آئے، زہرا دا بابا دھرتی تے آئے، اسج شیوتایوں رل کے منائے، زہرا دا بابا دھرتی تے آئے. جبریل لائے خود آ کے جھنڈے، جبریل لائے خود آ کے جھنڈے، موان بیٹے مولا نے ونڈے، میلاد جدا اللہ بنائے، زہرا دا بابا دھرتی تے آئے، جھک جھک کے کعبہ کردا سلام. اسی سادات دی تعریف کرنے ہیں تے لوگ اسی انہاں دے ہاتھ چکنے ہیں تے لوگ آندے کہ یہ تو شرک کیتی جاندا ہے، لیکن ایتھے ویکھے کعبے اور پہلا فتویٰ تے کعبے تے لاؤنا جن نے سرکار نے چکیا ہے. ہاں جھک جھک کے کعبہ کردا سلام، آئے جہاں پہ خیر الانام، کعبے نو کعبے اج سے جھکائے، زہرا دا بابا دھرتی تے آئے، اسج شیوتایوں رل کے منائے، زہرا دا بابا دھرتی تے آئے. آخر میں مولا علی علیہ السلام دی بارگاہ خیر قبلہ دی فرمائش ہے. ایک شعر کہہ دو سبحان اللہ. خوش سونا جے اج کر جاسو، خوش سونا جے اج کر جاسو، کل قبر حشر وچ تر جاسو، کل قبر حشر وچ تر جاسو. خوش سونا جے اج کر جاسو، کل قبر حشر وچ تر جاسو، کل قبر حشر وچ تر جاسو. تیرا کھا شیر جلیے، تیرا کھا شیر جلیے، تھوڑا جیکر پیر علیے، تھوڑا جیکر پیر علیے، کوڑا دے بازی ہر جاسو، کل قبر حشر وچ تر جا رہے. قبر حشر وچ تر جاسو. میری منقبت ہو گئی. ایک شعر آخری ہے، کربلا دا میدان ہے، 10ویں دی رات ہے. میرے پیر حسین امام حسین علیہ السلام نے سارے ساتھیوں نے فرمایا کہ حج چلے جاؤ،
میرے پیر حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تھوڑے تو اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، جندہ دل چاہتا ہے وہ چلا جاوے، تھوڑی جنت دا ضامن میں ہوں۔ میرے پیر حسین نے فرمایا عباس چراغ بجھا دے، پیر عباس نے چراغ بجھا دیتا۔ تھوڑی دیر بعد میرے پیر حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس چراغ جلاویں نا۔ میرے پیر عباس نے چراغ جلایا، کی ویکھ دے امام حسین علیہ السلام سارے امام کے ساتھی سر جھکا کے بیٹھے ہوئے نے تے کی کہندے نے، ہاں ساتھی کہندے نے کہ سنا حسین اسی تھانے نہ یزیدیاں کے سامنے چھڑ کے چلے جائیے تے کل تھوڑی ماں نو اسی کی منہ وکھاواں گے تے کی فرمایا؟ میرے پیر حسین نے فرمایا ہاں تسی موت تو نہ گھبرانا، تسی موت تو نہ گھبرانا، خوش ہو سی میرا نانا، تسی موت تو نہ گھبرانا، خوش ہو سی میرا نانا، یہ اج کٹوا کے سر جاسو کل قبر حشر بچ تر جاسو، کل قبر حشر بچ تر جاسو۔ امام علی علیہ السلام دی بارے امام حسین علیہ السلام دی بارے دو شیر، ہاں نبی دی راحت علی دا چینا، پیر کربلا دے وچ اپنا تعارف کروائے یزیدیاں دے کوفیاں دے سامنے تے کی کیا؟ ہاں نبی دی راحت علی دا چینا، تے فاطمہ دا میں جایا ہویا، نبی دی راحت علی دا چینا، تے فاطمہ دا میں جایا ہویا، جہان میں حسین کے میں نے لفظ لفظ تھوڑی داد چاہیے، جہان میں نو حسین کہندے حسین دے دل وچ سمایا ہویا، نبی دی راحت علی دا چہرہ پی ٹی وی دے اتے تسی قاری سید صداقت علی شاہ صاحب نو سنے اور ہر بندے نے سورت رحمان بھی سنی ہوئی ہے قاری سید صداقت علی شاہ صاحب دی۔ حافظ عرفان علی حاکم صاحب سورت رحمان پڑھ رہے ہیں تے پھر قاری صداقت تو بھی ذہن وچ رکھنا ہے تے قاری صاحب نو بھی سماعت کرو۔ بسم اللہ۔ ایک شیر تو بعد ایک دو آیتاں قرآن پاک دیا سورہ رحمان کی، ہاں میں آمنیاں جی خاص ہاں میں سنو امام عباس ہاں میں آمنیاں جی خاص ہاں میں سنو امام عباس ہاں میں، جنانو بلیل اللہ کہندے او زلفاں دے کے کھڈایا ہویا، نبی دی راحت علی دا چینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر
والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुन के सीना ठरे दो में हाथ चाह के हाफिज साहब नु दाद दियो हाफिज साहब उकाड़े जांदे ताई याद रखन इस दान ऊंची बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह तुहानू सलामत रखे कुरान दे नाल मोहब्बत कर दियो मेरे जिन्ना बिरावां ने बुजुर्गां ने कुरान सुने अल्लाह तुहाडे सीने दे अंदर कुरान दा नूर अता फरमावे अल्लाह पाक तुहाडे बाला नु कुरान दा हाफिज और कारी बनावे सना खान रसूल अली अकबर हुसैनी साहब तशरीफ लेके हम दो अशार दी हाज़िरी पेश करें अली अकबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हाँ मेरा सोहना है और जनु सजदा सजदाए रिज़्क़ भी देंदा है नलिया भी गजदाए अल्लाह मेरा सोहना है सोहना अल्लाह मेरा सोहना है और जनु सजदा सजदाए रिज़्क़ भी देंदा है नलिया भी गजदाए ए गल बिल्कुल हुन ठीक है ओदा ना कोई हो
اور شریک وے اللہ میرا سونا ہے سونا اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے نل عیب بھی کجدا ہے مینوں دسیا عربی ڈھول کوئی چین نہیں اس دال وے اللہ میرا سونا ہے سونا اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے نل عیب بھی اے نبی دے 5000 غلامہ چو کسے ایک نعرہ تے لوا چھڑے اے میاں چنو دا ایک کھلاڑی ہے جنہیں ڈانگ سٹی ڈانگ رنج کر کے سٹی سو میرے مولا دا نام لے کے لوگا انہوں اربہ روپیہ دیتے گڑیاں دیتی ہیں نیچا کنا پلاٹ دیتے ہیں مولوی زور لا لا کے بیہوش ہو جاوے تو سے سبحان اللہ ہی نہیں دیتے اے ساڑی قوم تو بڑا بڑا انصاف ہے یار مولوی بیچارہ گھنٹہ تقریر کرے تو سے سبحان اللہ کیا دیو نہیں لنگر پک دیران دن باورچی دے سر سے سخی بن وجیندہ اے خرچی دے سر سے پیر بھائی بشیر صاحب لنگر پک دیران دن باورچی دے سر سے سخی بن وجیندہ اے خرچی دے سر سے اور مشہر آلے دن اے سارے بخش جاسن محمد دی نکی جائی پرچی دے سر سے مشہر آلے دن اے سارے بخش جاسن محمد دی نکی جائی پرچی دے سر سے پھر میں کیوں نہ کھاں کبھی ہمیں سرکار دا کونین دے سردار دا ڈبے جو بیڑے تار دا دارو ہے جو بیمار دا ثانی ہے جو سنسار دا باغی برا محبوب ہے اللہ دا مطلوب ہے اور سونا جدوں بھی بول دے آقا جدوں بھی بول دے مدنی جدوں بھی بول دے ماہی جدوں بھی بول دے بولن تو پہلے تول دے جد بول دے رس کھول دے ہیرے تے موتی رول دے سوچاں دے جندرے کھول دے جیڑا بھی مدنی ڈھول دے اور کون آنکھ دے اور ڈھول دے رب کعبہ دی عزت دی قسم اور نیزے تے چڑھ کے بول دے میں عرض کیتی ہے تُسی سنی نہیں پھر عرض کر رہے ہوں جیڑا بھی مدنی ڈھول دے اور کون آنکھ دے اور ڈھول دے نیزے تے چڑھ کے بول دے ظلم جتنا بھی تگڑا سی بغاوت کون ڈک سکتے جدن تک نہ ہے پنج دندہ سخاوت کون ڈک سکتے سخی بندہ بولے سبحان اللہ کنجوس بندہ بالکل نہ بولے جیرے چلے کے اندر مولا حسین دے لنگر پک دے اور تیرے بچے مولا حسین دے لنگر دے پہ پل دے اور بندہ بولے سبحان اللہ ظلم جتنا بھی تگڑا سی بغاوت کون ڈک سکتا ہے جدن تک نہ ہے پنج دندہ سخاوت کون ڈک سکتا ہے خدر سچائی دے پہ کر کدی مجبور نہیں ہوندے اے سر نیزے تے چڑھ سکتا ہے تلاوت کون ڈک سکتا ہے میاں صاحب قبلہ شاہ جی سٹیج تو لگ کے اور میرے آخری بھرا کھلوتے نے پنڈال دے آخری نکر تک اس شیر دے اتے اگر ہر بندے نے ہاتھ نہ چایا پھر میں سمجھا گا گھروں آیا ہی نہیں ہے توجہ کربلا میں یزیدیوں پر بڑا ہی خوف طاری تھا ارے کٹ گیا سر حسین کا پھر بھی قرآن جاری اور چیلنج کر رہے ہیں اس مجمع کے اندر کو گونگا بندہ بیٹھا ہے اور گونگا بھی بولے گا
سے شاہجی لوگوں نو دیکھ رہے اے کیویں داد دیندے نے بھائی والے صاحب پیر صاحب دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی کیونکہ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی علی والا بولے سبحان اللہ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی میرے مولا کے منکروں کی یہ عاقبت ہے دیکھ لو دنیا والوں یہ لانتی جب بھی مرتے ہیں ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی سبحان اللہ علی دے منن والا بولے سبحان اللہ علی نال مقابلے کردہ چلیا اگر تیری طبیعت کے اندر ملال آوے نا پھر اپنا گریبان اپنے ہاتھ نال پھتے اپنے آپ کو لو پوچھے سٹیج تو لگ کے آخر تک ہر بندہ مولا علی دے نام تے بولے کیڑی شہجے نے تینوں بولنا نہیں دیتا توجہ علی نال مقابلے کردہ چلیا کدے سیج رسول تے سم کے 10 ہجرت کی رات آئی میرے آقا نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جا یہ بستر کوئی عام بستر نہیں یہ بستر رسول ہے سونے والا شوہر بطول ہے ہاں یہ بستر مصطفیٰ ہے سونے والا مولا مشکل کشا ہے اللہ کے نبی چلے گئے علی سو گئے صبح ہو گئی سارے کافر اکٹھے ہو گئے توجہ اللہ واسطے توجہ کوئی کہتا ہے علی ہے کوئی کہتا ہے نبی ہے آخر ایک کافر بولا کیا کہتا ہے کپڑے بھی وہی چادر بھی وہی دستار وہی ہے ارے چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے انگشتے بدندہ ہیں مکہ کے سب کافر ارے سویا تو تھا محمد جاگا تو علی ہے علی نال مقابلے کردے چلیا کدے سیج رسول دے سن کے 10 علی وانگ پہاڑ مصیبتاں دے کدی اپنے سینے تے تھم کے 10 علی پاک تے فاتح خیبر دا تو کو ایو جیا کیتا ہے کام تے 10 اوے علی پاک تے جمع کعبے وچ تو کہ نکی جئی مسیح تے جم کے تے 10 تینوں چاہ کے باہر نہ مارے واہ واہ تینوں چاہ کے باہر نہ مارن تا تینوں کھاگ آ جاوے تینوں مسیح تے کو بان نہیں دیندہ تو مقابلے کر دیں اور مقابلے بھی اس تے کر دیں جنہیں بارے حضور فرمایا انا مدینۃ العلمی وعلی بابھا اور میں علم دا شہرام میرا ویر علی او دا دروازہ ہے اے میں نہیں ایک ملنگ آدھا بیٹھے یا علی مدد کول ایک بیلی آیا بیلی سمجھ دیو اچھا چلو انہیں آگیا کہ تو کیا پیا دیں اس آگے میں آدھا پہ یا علی مدد اس آگے علی کو تیری گال سن دا پہ ہے اس آگے میرا قیدہ ہے مولا علی میری گال سن رہے ہیں انہیں آگے اگر علی تیری گال سن رہے پھر علی نو آگ میری لتاں چا بننے کی کر میریاں ملنگ آئی درویش آئی اور انہا ملنگا کو لال رنگ دا ایک سوٹا ہوندہ ہے اے درویش دے سوٹا چایا بیلی دیدوں میں لتاں کڑکا دی تھیاں او سا کہو کھنا روے ملنگا
میریاں دو میں لتاں بن چھڑیاں نہیں میں تینوں آکھیا مولا علی نو آکھ میریاں لتاں بن ہن توجہ کرنا مولا علی دے ذکر مچلنے والو توجہ کرنا انہیں آکھیا جیلے تو یہ گل کیتی ہے مولا علی رکھیا میرے موٹے تے ہاتھ مولا فرمایا نکے نکے کام تے نبیڑ لیا کرو وڈیاں واسطے اسی حاضر ہیں جس ٹائم کوئی مشکل بن جاوے سانو سجے اے حضرت بہلول دا نا بہت بڑے اللہ والے گزرے نے ایک نہر دے کنارے بہ گئے نکا جی آپ نے ٹوڑا بنایا لوٹے نال پورے دریا دا پانی پانا شروع کر دیتا لوگاں نے آکھیا بابا کے پیا کردا ہے بہلول دا نا کھن لگے میں پوری نہر دا اور تالاب دا پانی اے نکے جے ٹوڑے دے اندر پان لگا اور نہ کیا بابا عقل دا علاج کرا بابا عقل دا علاج کرا ایڈا وڈا دریا ایڈا وڈا نہر اے نکا جے ٹوڑا کی میں بند کر سکنے ہیں آپ فرمایا لوگوں میں تو نوئیوں تے سمجھانا چاہیے اس گال تے گھر دا پیر تے چل دا وٹا نہ سمجھو ہاتھ جوڑی بیٹھا میں تو اڈا نوکر ہاں میں تو اڈا غلام ہاں جڑے حضور دی آل نال پیار کر دے نے اصحاب نال پیار کر دے نے میں تو اڈی جتیاں جامن والا نوکر ہاں پر توجہ حضرت بہلول دا نا کیا لوگو میں تو انو ایو تے دسنا چاہنا اے نکے جے ٹوڑے دے اندر اگر تالاب دا پانی بند نہیں ہو سکتا تیرے نکے جے دماغ چیڈا وڈا علی اے نعرے دی مسکال نہ مارو اسی مولوی بدنام ہے بھی حلوہ بڑا کھاندے نے اے محفل پڑھ کے نکلنے کچھ بندے انہوں اور گالنا بھی مولوی صاحب تسی زور بڑا لایا میں کہ ساڑھا ہووے تھے اے زور آندہ ہی نجفی چوئے اللہ دی قسمیں چار کول قرآن پہنے میاں صاحب جان دینے دیہاڑی رات چار پانچ پروگرام پڑھ دیں جس ٹائم محفل تے جانے نجفی چو دھکا لگ دے گلا 0 میٹر ہو جاندے ہاں پاکاں دا بن کے تب ایک تو پاکاں دا بن کے بیک رب کعبہ دی عزت دی قسمیں تیریاں نسلہ سمر جاسن اے نعرے دی مسکال نہیں چاہی دی میں نو اتنا بلند نعرہ چاہی دے اتنا بلند نعرہ چاہی دے میرا نجف دا شہنشاہ راضی ہو جاوے انہاں تینوں جواب نہیں دینا میرا بیرا جواب میں لینا ہے اے جڑا میں 6 کلو پسینہ کڑیا ہے نا اے تو اڈا نعرہ سنن واسطے کڑیا ہے شاکر شجابادی آکھائی وانج شاکر نجف دے شاہ تو پن ایک واری پن وال وانڈ بیٹھا مہربانی ایویں نہیں بھائی جان ایویں نہیں میں نو پتہ ہے پاکستانی قوم ہے انڈیا کو لو کشمیر لینا اوکھا ہے تو تواڈے کو لو داد لینی بڑی اوکھی ہے کیونکہ ساڈی پاکستانی قوم 52 ملکاں دے اندر میرے بھرا نے ٹاپ کیتا ہے قاری ابو بکر مدنی نے کتنے ملکاں 52 ملکاں قرآن پڑھ کے پہلی پوزیشن لئی ہے میں 18 اکتوبر نو قاری صاحب نو بلایا ہوئے عبدالحکیم دی سرزمین تے حاجی عبدالستار پیٹرولیم دے ہوتے 18 اکتوبر بعد از نماز عشاء اور 18 اکتوبر بعد از نماز جمعہ میاں خرم صاحب دے ڈیرے تے 2 مصر دے بڑے بڑے قاری اور قاری ابو بکر عالمی شہرت یافتہ سارے بیرا ہاتھ چاہ کے دسو قرآن سنا نمسو ہاتھ اچھا کرو کچھ بندے ہاتھ تھلے کر گئے قرآن سنا نہ ہوگے قرآن اپارشد ندیم آلے نہیں ہیں اسی قرآن دی عظمت آلے آئے وہ سجا ہاتھ بلند کر کے میں مائی قبلہ پیر صاحب دے حوالے دینا ہے آج میاں صاحب کو لو نات سننی ہے اس تو قبل سجا ہاتھ بلند کر کے سینے نے دل لا کے شادی صاحب نو کہچ کرو نعرہ تکبیر تو میں ہاتھ بلند کرو جیڑا بندہ ہاتھ نہ چاہوے نالا نہ بندہ ہو دا ہاتھ بلند کرے نعرہ رسالت نعرہ رسالت جس دی ماں نے گھٹی دے اندر مولا علی دا پیار دیتے لوریاں دے اندر علی علی کر کے گھٹی دیتی ہے او بندہ مولا دے ناتے دو میں ہاتھ چاہوے جیڑا ہار دا سورج تتا لگ دے اے ڈوبن لگیا رتا لگ دے
کون حسینی کون یزیدی، اے مارو نعرہ پتہ لگ دے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ التماس گزارا پیر طریقت، رہبر شریعت، صاحبزادہ والا شان، صاحبزادہ پیر میاں محمد علی حسن صاحب، زیب سجادہ نشین، آستانہ عالیہ حضرت سکھ سلطان بابا عبدالحکیم کریم آقا دی بارگاہ دے اندر گلہائے عقیدت پیش فرمان گے۔ جڑے برا بار کھلوتے نے قرآن دادی دا ٹائم نیڑے ہو رہا ہے، پھر نہ کہنا سی رہ گئے ہیں، فوراً پنڈال دے اندر آ جاؤ، پیر صاحب تشریف فرما ہون والے نے۔ اور میں ایک گزارش کر رہا ہوں، ساڑھے کول تھوڑی ہی دیر تو بعد ایک مہمان شہزادہ تشریف فرما ہون والا ہے، جس ٹائم آپ تشریف لے کے آن میرے سارے بیراواں نے کھڑے ہو کے معزز مہمان دا انج دا استقبال کرنا ہے کہ او فیصلہ بار تک جا کے دسن کہ زندگی دے اندر ایسا استقبال نہیں ہویا۔ ہر بندہ استقبال کرے گا جس ٹائم پیر صاحب آندے نے، میں جناب نو دساں گا کتاب سننا ہے، اور اس تو بعد انشاءاللہ نعت خان کمپلیٹ ہو گئے نے، انشاءاللہ صرف پاکہ دا خطاب ہے، اور اس تو بعد قرآن دازی۔ اللہ سب نو سلامت رکھے، ایک باری ٹھہر کے بولو سبحان اللہ۔ تمامی حضرات، حضور پر نور شافی یوم النشور جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک مقدس بارگاہ عالیہ وچ میرے نال مل کے درود پاک پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، جب فیض ہے آقا تیری محبت کا، کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ سب مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اور اپنا میرا زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ آدم چشتی کا کلام آپ فرماندے نے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب
چٹائی پہ مگر شنشی ہے ملتا کیا کیا تو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے اور تو چاہے تو ہر شب مثال شب اسرا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے اور ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے بے چین ہے آنکھیں میری بیتاب جبھی ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے دل گریاں کھنا اور نظر سوئے مدینہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر